میں تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں تک اپنے اس اسٹیج سے یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ آج فرق باطلہ کے چنگل میں پھنسنے والے لوگوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کی۔ اس لیے میں ایک پیغام جماعت کے ساتھیوں کو اور ذمہ داروں کو دینا چاہتا ہوں کہ جماعت سے جڑے لوگ اور ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ ہم 6 نمبروں کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ ان 6 نمبروں میں ایک نمبر علم بھی ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ علم کے تحت 2 کام جماعت کے ساتھی فوراً شروع کر دیں۔ نمبر 1، علم کے تحت عقائد صحیحہ کی تعلیم اور تبلیغ کو بھی عام کریں۔ ہر جماعت سے جڑنے والے ساتھی کو یہ بتایا جائے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، تاکہ جب وہ اپنے گھر جائے تو اسے پتا ہو کہ کون سا باطل عقیدہ ہے اور کون سا صحیح عقیدہ ہے۔ اس کو 40 دن میں، 3 دن میں، 1 مہینے میں، 4 مہینے میں اگر آپ نے عقائد کو گھول کر کے پلا دیا تو انشاءاللہ کوئی بڑے سے بڑا فتنہ بھی ان کو اپنی چنگل میں پھنسانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسرا کام ہے، 6 نمبروں میں علم موجود ہے۔ آپ ٹارگٹ بنائیے، صحیح عقائد سے امت کو روشناس کرانا ہے، اور دوسرا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہم امت کو قرآن کریم سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آج نہ قرآن کی تفسیر میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، نہ قرآن کریم کے ترجمے میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، نہ قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور سیکھنے کا ان میں جذبہ موجود ہے۔ تو علم کا کیا مطلب؟ علم کا مرکز تو قرآن ہے، علم کی روح تو قرآن ہے۔ آج قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پر ہمارے وہ ساتھی جو جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ ترجمے میں بیٹھنے کے بجائے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں اور اپنی دوسری مصروفیات میں لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے باطل فرقے، جتنے بھی باطل فرقے موجود ہیں، ان کا سب سے پہلا نشانہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں دین سے جڑا ہوا ہے، جس کے دل میں دین کی طلب موجود ہے، جو دین کی تلاش اور جستجو میں لگا ہوا ہے، وہی پہلا نشانہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو صحیح عقیدے اور قرآن کریم کی صحیح تعلیم سے آراستہ کر دیں تو انشاءاللہ فرق باطلہ کے جو پاؤں پھیل رہے ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کی قوت میں کمی آئے گی۔ آج ہم ختم نبوت کے عنوان سے جمع ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس کے دل میں آقا کی محبت ہوگی وہ کسی اور کی نبوت کو برداشت کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہوگا۔ اپنے دلوں کو ٹٹولو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا دل آقا کی محبت سے خالی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر امت کے دل میں آقا کی سچی محبت پیدا ہو جائے تو فتنوں کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ آج ہم آقا کا نام لیتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمارا ہر کام ظاہری پیمانے پر ہوتا ہے اور دل حقیقی محبت سے خالی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ ابن البراء رضی اللہ عنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا یہ حال تھا کہ جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ کا استقبال کرنے والوں میں حضرت طلحہ ابن البراء رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس وقت نوجوان تھے بالکل، آقا کے قریب پہنچے اور فرمایا آقا میرے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ جو بھی حکم دیں گے میں اسے پورا کروں گا۔ آپ کو حیرت ہوئی کہ ایک نوجوان بچہ ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ آقا میرے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ جو بھی حکم دیں گے میں اسے پورا کروں گا۔ تو آپ اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے میرے قدموں میں لا کے رکھو۔ جیسے ہی آقا کا یہ حکم طلحہ ابن البراء سنتے ہیں مجمع میں گھس جاتے ہیں۔ آقا فوراً کچھ صحابہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس نوجوان کو پکڑ کے لاؤ۔ لوگ پکڑ کے لے آئے تو آقا پوچھتے ہیں طلحہ کہاں گئے تھے؟ تو طلحہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں آقا میں اپنے باپ کو تلاش کر رہا تھا تاکہ اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں۔ آقا فرماتے ہیں طلحہ مجھے تمہارے باپ کا سر نہیں چاہیے، میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن طلحہ تمہاری محبت کا امتحان تھا، تم 101% اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہماری چھاتیاں آقا کی محبت سے خالی ہیں اور تختیوں پہ لے کر کے ہم محبت کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا محبت کا دعوے دار کوئی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے نبی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ یہی طلحہ ابن البراء رضی اللہ عنہ ہیں، بیمار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کو تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا طلحہ بے ہوش ہے، آپ بیٹھ گئے لیکن طلحہ کو ہوش نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ اٹھے اور ان کے گھر والوں کو پاس بلا کے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے طلحہ بچیں گے نہیں، رات میں ان کی وفات ہو جائے گی۔ اور دیکھو رات میں اگر طلحہ کی وفات ہو جائے تو ان کی موت کی خبر مجھے کرنا تاکہ میں ان کے کفن دفن میں شریک ہو سکوں۔ آپ یہ کہہ کے واپس آ گئے، رات گزر گئی، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ فجر میں آپ کی ملاقات طلحہ ابن البراء کے رشتہ داروں سے ہوئی۔ آپ نے پوچھا طلحہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا حضور رات میں ان کی وفات ہو گئی اور ہم نے ان کو غسل اور کفن دے کر کے دفنا بھی دیا۔ غصے سے آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے وفات کی خبر دینا، تم نے کیوں نہیں دی؟ میرے دوستو دیکھو محبت کسے کہتے ہیں۔ ساتھیوں نے جو جواب دیا ان کے رشتہ داروں نے، وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے آقا جب آپ ان کی مزاج پرسی کر کے واپس لوٹے تو آپ کے واپس آنے کے کچھ دیر کے بعد طلحہ کو ہوش آ گیا۔ ہم نے ان کو خبر دی کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مزاج پرسی کو عائد ہے۔ طلحہ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اور پھر کہنے لگے اپنے رشتہ داروں سے کہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، رات میں میری وفات ہو جائے گی۔ اور اے میرے رشتہ داروں، میری یہ نصیحت ہے، میری یہ وصیت ہے کہ اگر رات میں میری وفات ہو جائے تو میری موت کی خبر میرے آقا کو مت کرنا، کیونکہ اگر تم رات میں میری موت کی خبر میرے آقا کو کرو گے تو ان کی نیند میں خلل پڑے گا، رات کے اندھیرے میں انہیں یہاں تک آنے کی زحمت گوارا کرنی پڑے گی، انہیں پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچے۔ مسلمانوں اپنے دلوں میں جھانکو، آج داڑھیاں مڈوا کر کے نالیوں میں بہاتے ہو نبی کی سنتوں کو اور کہتے ہو ہمیں آقا سے محبت ہے۔ آج ہماری زندگیاں نبی کی سنتوں سے خالی ہیں، ہمارا کردار نبی کی سنتوں سے خالی، ہمارے فنکشنز اور تقاریب میں نبی کی سنتوں کو پیروں تلے روندا جاتا ہے۔
بتاؤ جو نبی کی سنتوں کو روندے اس کے دل میں نبی کی محبت کیسے ہوگی؟ اور جب دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہوگی تو جھوٹے مدعی نبوت میں ہم بھی پھنسیں گے اور ہماری نسلیں بھی ان کے دامے فریب میں آئیں گی، ہم ان کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ جس کا عنوان ختم نبوت ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس اجلاس کا یہ پیغام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، مزید گفتگو کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں میں سچی عقیدت اور محبت کو پیدا کرنا چاہیے، سنتوں کو اپنے سینوں سے لگانا چاہیے، اور علم کے نام پر ہمیں صحیح عقائد اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور اس اجلاس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔